ترکی انگلینڈ ہماری جماعت گئی تھی تو میں قونیہ گیا، وہاں ہماری تشکیل نہیں تھی، لیکن میں نے کہا وہاں مولانا روم کے دربار پہ حاضری دینی، تو وہاں سے 900 کلومیٹر دور تھا، تو ہم فلائٹ لے کر گئے۔ میں حیران، دنیا میں پہلا مزار دیکھا جہاں ٹکٹ لگا ہوا تھا 20 لیرہ، 20 لیرہ کا مطلب کوئی 900 روپیہ، 45 روپے کا لیرہ تھا بھی جب ہم گئے۔ تو دنیا کا واحد دربار دیکھا، مزار دیکھا جہاں ٹکٹ لگا ہوا تھا، اتنے لوگ آتے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ غیر مسلم زیادہ تھے، مسلمان کم تھے، عورتیں مرد، اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ، چونکہ ہمارے مغرب کی عورتیں ہوتی ہیں بیچاری، بہت مختصر لباس ہوتا ہے، تو ان کو وہ دیتی ہیں پورا عبایا دیتے ہیں، وہ عبایا پہن کے جاتی ہیں، سر سکارف پہن کے جاتی ہیں، پھر دوسری طرف سے نکلتی ہیں تو اتار کے ان کے حوالے کر دیتی ہیں۔ تو انہوں نے، ترکی والوں نے اچھی خاصی کمائی بنائی ہوئی ہے۔ تو وہاں حاضری ہوئی تو مجھے یہ شعر یاد، شمس تبریز بھی ساتھ ہی، ان کی قبر ساتھ ہے، وہاں بھی ہمیں لے گئے۔ مولانا روم بڑے علم والے تھے، لیکن وہی خشک علم تھا جس میں کوئی معرفت کی چاشنی نہیں تھی، سوز و ساز نہیں تھا، سوز و گداز نہیں تھا، عشق و محبت نہیں تھی، خالی قیل و قال تھا۔ جیسے آج قیل و قال نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا، مسجد سے بھی نفرت کی وہ ہوا چلی کہ فرقہ واریت کی آگ ایسی بھڑکی کہ روزانہ لاشیں گر رہے ہیں، نہ مارنے والے کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتہ ہے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ممبر پر بیٹھنے والے کو اللہ کا نہیں پتہ، اس کے اللہ کا رسول کا نہیں پتہ، اس نے یہ، اور خاص طور پر میرے بر صغیر میں اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے، مصافحہ بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے، انتہا ہو گئی ہے نفرت کی۔ تو مولانا روم بھی کچھ ایسے ہی تھے، مطلب ایسے سے مراد یہ نہیں کوئی فرقہ وادیت والے تھے، صرف منطق فلسفہ کے بادشاہ تھے۔ تو مسجد میں حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے، اور ان کی کتابوں کا ڈھیر، کلمی کتابیں، وہ سامنے رکھا ہوا تھا۔ تو شمس تبریز آ گیا ننگے پاؤں، دیہاتی شکل، لگتا تھا یہ تو کوئی ان پڑھ جٹ آدمی۔ تو آ کر انہوں نے بڑے بھول پن سے کہا، مولوی صاحب این چیست، یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے یوں دیکھا تو بڑے تکبر سے کہا، این است کہ تو نمی دانی، بھائی یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، تو چٹا ان پڑھ، میں تجھے کیا بتاؤں یہ کیا ہے۔ وہ ایک دم آگے بڑھے، وہ کتابوں کو جو یوں دھکا دیا وہ ساری حوض میں جا گری۔ اب وہ زمانہ پریس کا تو تھا نہیں، میں چلو 2-4 اور لے کے آ جاؤ، وہ تیرا بیڑا غرق کو بدبخت، اور تو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کر دی۔ تو شمس تبریز مسکرائے اور حوض میں اترے، اور یوں ساری کتابیں خشک نکال کے باہر رکھ دی، ایک کاغذ نہیں بھیگا ہوا۔ یہ کرامات اولیاء ہے۔ مولانا روم، این چیست، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا، این است کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ بس پھر مولوی روم مولانا روم بن گئے، انہیں فلسفے بھی بھول گئے۔ اس کو ہمارے شاعر خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، سکھری تروش منصوری نو، ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، ایو دل قرآن کتابے۔ یہ ہماری زبان کی شاعری ہے، سرائکی کی۔ مزدار قصہ تھا، آپ کو سنا دیا۔ کوئی چیز خود نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں، 2 تاکیدیں کہ نہیں، میں نے ہی تمہیں بنایا ہے، تم خود بخود نہیں بنے۔ ام خلقوا من غیر شیء، ایک اور آیت، کیا تم خود بخود بنے ہو؟ ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے بنانے والے خود ہو؟ نہیں، تمہارا بنانے والا وہو الخلاق العلیم، تیرا بنانے والا ایک زبردست خالق ہے۔ عاص بن وائل آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی ایسی پرانی،
اس نے یہاں رکھی اور ایسے مسلا اس کو، وہ ساری چورا چورا ہو گئی اللہ کے نبی کے سامنے، پھر پھونک ماری، وہ ساری ہوا میں اڑ گئی. کہنے لگا محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ کیا تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ یہ تو ریت بن کے اڑ گئی. جبریل آ گئے فوراً کہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، میرے رب کا پیغام سنا دیں، پیغام سنا دیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. دیکھو دیکھو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے مناظرے کرتا ہے، مجھ سے مناظرے کرتا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور مجھے مثالیں دیتا ہے کہ اسے کون زندہ کرے گا، اور اپنی پیدائش بھول گیا. قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ قل، کہو میرے حبیب، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے بنایا تھا. وہو بکل خلق علیم، اس کو پتہ ہے میری مخلوق کہاں. میرے رب کا علم تو دیکھو، کتنے انسان چورا چورا ہو گئے اور کتنے ہم چورا چورا ہونے والے ہیں. کتنوں کو زمین کی جنبش نے، گردش نے، کروٹ نے قبر سے نکالا اور ان کی ہڈیوں کی ریت کو فضا میں بکھیر دیا. کتنے پانیوں میں بہہ گئے، جانوروں نے پھاڑ دیا، آگ میں جل گئے، قبروں میں رل گئے، اور ایک قبر میں 100 اکٹھے ڈال دیے گئے. اور پھر آ رہے ہیں آخری انسان تک چورا چورا ہو کے بکھر گئے. 7 چوپائے، 7 پرندے، 7 مچھلیاں، 7 جانور، ساری کائنات کی زندہ چیزیں سب کٹھی ہیں، اور ایک رب کا حکم ہوگا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اللہ ہم سب کو قبروں سے کھڑا کر کے زندہ کر کے دکھا دے. ہاں مجھ سے کہتا ہے زندہ کون کرے گا؟ آپ اسے کہیں جس نے یہ کچھ نہیں تھا اور اسے بنایا تھا وہی زندہ کر. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق میں 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے. 2 غذائیں ہیں، 2 روحانی مقامات ہیں. غذاؤں کا تعلق جسم سے ہے، یہ میڈیکل سائنس ہے، اور مقامات کا تعلق روح سے ہے، یہ اسپرچول سائنس ہے. یہ 2 چیزیں جس مرد عورت میں صحیح ہوں گی وہ خوبصورت انسان ہوگا، فی احسن تقویم. اگر یہ نہیں ہوں گی تو وہ اس احسن تقویم کی چوکٹ سے نکل جائے گا. یہ پہلی 2 چیزیں، یہ علم طب ہے جو اللہ آپ کو دے رہا ہے، جو آپ کو دیا گیا ہے، جس کو آپ لے رہے ہیں. اور زندگی بھر یہ یاد رکھیں، جب تک اپنے آپ کو جاہل سمجھیں گے اللہ علم دیتا رہے گا، اور جب تک خدمت کے جذبے سے چلیں گے اللہ علم دیتا رہے گا. جب آپ کاروباری بن گئے تو پھر آپ ایک بے رحم تاجر ہوں گے، آپ طبیب نہیں ہوں گے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، پھر آپ ایک تاجر ہوں گے. بس آپ نے گاؤن سفید پہنا ہوا ہوگا، ڈاکٹر کا روپ ہوگا، اندر میں سوتر منڈی کا شیخ بیٹھا ہوگا. علم اسے ملتا ہے جو اوروں کی ہمدردی رکھتا ہے، وہ کاروباری بن جائے. میں بہت رویا کرتا ہوں. میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، یہ میرا ساتھی، ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں اکٹھے تھے. یہ پرنسپل بن گیا، میں مولوی بن گیا، مقدر کی بات ہے. تو میرا بھائی بھی چھوٹا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے. جس دیس میں مظلوم وکیل کے پاس جائے تو وکیل اس سے گاہک تصور کر کے ڈیل کر رہا ہو کہ میرا گاہک آ گیا، میرا گاہک آ گیا. اور مریض تڑپتا ہوا ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کہے گاہک آ گیا، کسٹمر آ گیا. پھر وہ اپنی فیس بھی الگ لے اور لیبارٹریوں کو ٹیسٹ کروانے کے لیے جو نسخے بھیجے تو اس کے پیسے بھی الگ لے. پھر کمپنیاں اس کو خرید کر
5 روپے کی بجائے 50 روپے کی گولی لکھوائیں اور وہ ادھر سے بھی لے تو میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں وہ ڈاکٹر نہیں ہے، تاجر ہے۔ گاؤن سے کیا ہوتا ہے یا کلینک سے کیا ہوتا ہے؟ ایک نے سوتر منڈی میں دکان کھول لی، ایک نے ایک ڈاکٹر کا بورڈ لگا کے کلینک بنا لیا، دونوں ہی تاجر ہیں۔ ایک نے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا وکیل کا پھٹا لگایا، تاجر ہیں، تاجر ہیں۔ وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھا تو سفید گاؤن میں سیاہ شکل بن گیا کہ جس کو صرف پیسہ چاہیے، اسے مریض کی ہائے بھی نہیں سنی جاتی، مریض کا درد بھی نہیں اس تک پہنچتا۔ اور وکیل بنا تو وہ ایک تاجر بن گیا، تاجر بنا تو ایک دھوکے باز بن گیا، فراڈیا بن گیا، طاقتور بنا تو فرعون بن گیا، فقیر بنا تو ناشکرا بن گیا، چور ڈاکو بن گیا۔ اکائی بگڑی ہے، انسان بگڑا ہے، انسان۔ بھائیو، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ انقلاب آنا چاہیے، لیکن کون سا انقلاب؟ اپنے دلوں کو بدلو، یہ انقلاب لاؤ، اس دل کی دنیا کو بدلو۔ دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ اندر کے دلوں کو بدلو، یہ دنیا بدلو۔